جس عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ریاکاری دکھلاوے سے پاک اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو جس عمل میں بھی ریاکاری ہو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس میں ریاکاری بھی آ جائے تو اللہ رب العزت پھر بھی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہو، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، نماز کا ایک ڈھانچہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ قیام، رکوع و سجود کرتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ریاکاری کا شائبہ ہے۔ اگر ریاکاری آ جائے تو اللہ رب العزت اس نماز والے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح حج ہے، حج کے ارکان کی بھی ایک ظاہری شکل ہے۔ اگر حج کرتے ہوئے بھی بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھتے ہوئے وہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو اس روزے والے عمل کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا سخی ہے، تو خرچ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اگر ریاکاری آ جائے تو اس عمل کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ تو جس عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً صرف اس کے لیے کیا گیا ہو، جس میں نیت کا خلوص ہو، جس عمل کو خلوص دل سے ادا کیا جائے۔ خلوص دل کے ساتھ جو عمل کیا جائے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر عمل میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا، مگر ایک عمل ہے اگر اس میں ریاکاری، دکھلاوا بھی آ جائے تو اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون سا عمل ہے کہ ریاکاری کے ساتھ بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں وہ عمل اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام والا عمل ہے، کہ اگر کوئی درود و سلام پڑھتے ہوئے ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ درود و سلام والا عمل ریاکاری کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو وہ کیسا عمل ہے؟ درود و سلام کیسا وظیفہ ہے کہ اگر اس میں ریاکاری بھی آ گئی تو پھر بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا وظیفہ ہے! اللہ اکبر کبیرہ، کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی۔ دیکھیں درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی بندہ ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے تو اس کی بھی ایک ظاہری شکل نظر آ رہی ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو دوسرے بندے کا غالب گمان اور غالب یقین یہی کہتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو تسبیح رکھ کر جو درود و سلام پڑھتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو حکم دیتے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، تو اگر ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اگر بندے کے دل میں جو درود و سلام پڑھ رہا ہے، اگر اس کے دل میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا درود پڑھتا ہے، یہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ ریاکاری کے ساتھ بھی وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں، میرا ایمان، میرا یقین، کامل یقین یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ریاکاری سے بھی پاک کر دیتا ہے، اور درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ پاک یہ عظمت اور برکت عطا کرتا ہے کہ وہ جو عمل بھی کرتا ہے صرف خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ درود و سلام صبح و شام اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اپنے محبوب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے بن جائیں۔